قیامت تک گہنائے گا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے از خود اعزازات سے نوازا ہو، میں اور آپ مل کے کیسے ان کے نام کو ختم کریں گے، کیسے ان کی عظمتوں کی صورت کو گہنائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ میں جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں تو سر فہرست خلفائے اربعہ آتے ہیں، جنہیں آپ خلفائے راشدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر ان خلفائے اربعہ کو آپ دیکھ لیں تو ان میں سر فہرست کون ہے؟ ہاں، ڈرے نہ، کہہ لیجئے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے نہ کہنے سے کوئی ترتیب تھوڑی بدل جانی ہے، وہ سر فہرست ہی رہیں گے۔ اور اگر آپ اچھا آپ یہ فہرست کو چیک کریں، یہ جتنی بھی فہرستیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہو از ٹاپ آف دا لسٹ۔ اگر آپ خلفائے راشدین کی فہرست کو دیکھیں تو سر فہرست کون ہوتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ اگر آپ عشرہ مبشرہ کی فہرست نکال لیں تو سر فہرست کون ہوگا؟ صدیق اکبر ہے، بالکل۔ اور اگر آپ اصحاب بدر کے 313 صحابہ کی فہرست نکال لیں پھر بھی سر فہرست یہی ہے۔ اور اگر آپ اصحاب احد کی فہرست نکال لیں کہ کون کون شریک ہوئے غزوہ احد کے اندر، تو سر فہرست صدیق اکبر کا نام آ جاتا ہے۔ اگر آپ اصحاب بیعت رضوان جنہوں نے بیعت کی تھی، اگر ان کی فہرست نکال لیں کہ کتنے لوگ تھے اس بیعت کے اندر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، اس کی فہرست میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ صدیق اکبر ہی ہیں، وہ ہے۔ اور اگر آپ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کو دیکھیں، اس میں بھی سر فہرست صدیق اکبر نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ السابقون الاولون جن کو اللہ نے فرمایا ایمان لانے میں سب سے پہلے جو لوگ تھے، ان میں بھی سر فہرست صدیق اکبر کا نام ہی آتا ہے۔ اور اگر آپ مسجد قبلہ تین میں دیکھیں کہ وہ کون سے صحابہ تھے جو نماز ادا کرتے کرتے روٹیٹ ہو کے انہوں نے رخ بدل لیا، اس میں بھی ان کی فہرست میں بھی صدیق اکبر سر فہرست ہیں۔ تو گویا تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر جگہ فہرست میں ایک ہی ذات نظر آتی ہے، اور وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسیران جمال مصطفیٰ، میں تو بہت حدیث بیان کرتا رہتا ہوں، ان کی زندگی کا مطمع نظر یہی تھا۔ اقبال نے کہا تھا بیا اے ہم نشی باہم بانالیم، اقبال کہتے ہیں کہ آ میرے دوست تو میں مل کے دونوں بیٹھ کے اشک بار ہو جائیں، تو میں من و تو کشتہ شان جمالیم، آپ ہو یا میں ہوں، ہم ایک ہی ذات کی محبت میں وارفتگی میں فرشتگی میں گرفتار ہیں۔ اقبال بہت اچھی بات کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ہر لمحے صحابہ جو ہیں وہ ذات مصطفیٰ کے حصار میں رہتے تھے۔ شیخ عبدالرحمن سراج شامی فرماتے ہیں شغفہم بہی، صحابہ کا شغف کیا تھا؟ رسالت امام علیہ السلام کی ذات، وتعشقہم ایاہ، اور ان کے عشق کی ابتدا اور انتہا بھی رسالت امام علیہ السلام سے ہوتی تھی۔ فلا صبر لہم اذا لم یشہدوا، اور جب آپ کو نہیں دیکھتے تھے انہیں صبر نہیں آتا تھا۔ ومحیاہم، جب زیارت نہ کرتے تو بھی صبر نہیں آتا تھا۔ واذا شاہدوا رسول اللہ، جب نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے قرۃ اعینہم، تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جب آپ کو دیکھتے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ وطابت نفوسہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ محبت سے سرشار ہو جاتے، باغ ہو جاتے۔ وانشرحت صدورہم، اور ان کے سینے جو ہیں وہ ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے تسکین پاتے تھے۔ یہ وہ تعریف کی صحابہ کی۔ میں جب دیکھتا ہوں تو اقبال کو دیکھتا ہوں تو اقبال نے کہا تھا صدیق اکبر دین اسلام کی خشت اول ہیں، پہلی اینٹ ہے، فاؤنڈیشن سٹون اگر اسلام کا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ خشت اول جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ ملت بیضا کا فرض یکتا بھی ہیں، اور صدیق اکبر اقبال کہتے ہیں کہ سالار قافلہ عشق کے سالار اول بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا سب سے پہلا بوسہ بھی صدیق اکبر نے لیا تھا، اور سب سے آخری بوسہ بھی صدیق اکبر نے ہی لیا تھا آپ کی پیشانی پر۔ یہ بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز۔ جب آپ نے اعلان فرمایا تو بوسہ لینے والی ذات سب سے پہلے صدیق اکبر کی تھی، اور جب آپ کا وصال ہوا تو چہرے سے چادر ہٹا کے تب بھی بوسہ صدیق اکبر نے لیا تھا، اور کوئی قریب نہیں گیا تھا، بالکل کوئی قریب نہیں گیا تھا آپ کے۔ محبت میں تکلیفیں تو ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے، پھول تو ہیں کانٹے بھی تو ساتھ ہیں، لیکن تکلیفوں کو سہ جانا، برداشت کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ وفاداریاں اور محبتیں پل پل اپنا پیراہن بدلتی ہیں، بلکہ میں نے تو ایسی محبتیں بھی دیکھیں قوس قزح آسمان پر نمودار ہوتی ہے، اس کے رنگ اتنی جلدی زائل نہیں ہوتے جتنی جلدی محبتوں کے رنگ زائل ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا دعویدار آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی محافل کو آباد کرنے والے،
اس کے ساتھ ساتھ رہنے والے اور اپنی محبتوں کا یقین اور اپنی جانثاری کا یقین دلانے والے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ٹیلی فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں، ملنا بند کر دیتے ہیں، پیغام بھجواتے ہیں کہ گھر پر نہیں ہوں۔ مفادات کی جنگ ہے، چل رہی ہے۔ جو دیکھا جائے سیدنا صدیق اکبر دار ارقم میں باہر تشریف لائے اپنے گھر سے، تو رسالت مآب علیہ السلام جب بیت اللہ تشریف لے جا رہے تھے تو قریش مکہ نے بدتمیزی کی اور آپ کے ساتھ کو زد و کوب کیا۔ آپ آگے بڑھے اور سب سے پہلا خطبہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کے ساتھ زیادتی کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اور تمہیں جھوٹ سے منع کرتا ہے، شراب سے منع کرتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، کیا تم اس بات پر مارتے ہو؟ ان سب نے مل کے سیدنا صدیق اکبر کو پکڑا اور اتنا مارا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گئے، اور انہوں نے اپنے تئیں سمجھا کہ اب ان کی جان نکل چکی ہے، اب یہ زندہ نہیں ہے، چھوڑ کے چلے گئے۔ گھر والوں کو خبر ہوئی تو گھر والے آپ کو اٹھا کے لے گئے گھر، اور کوشش کی، پانی پلایا، جب سے بھی ہوش آیا آپ کو، جب ہوش دلایا گیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو صدیق اکبر کی زبان سے نکلا، ما فعل رسول اللہ علیہ السلام۔ فرماتے مجھے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں، میری تو خیر ہے۔ اتنی شدت کی تکلیف ہو، اتنی شدت کا، آپ دیکھیں چھوٹی سی بیماری آدمی کیسی ایسی گھائل کر دیتی ہے کہ انسان اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، کسی کے ساتھ ملنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایون دیٹ کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے ایک دوست نے یہ کہہ دیا کہ کسی کا فون آئے، میری طبیعت خراب ہے، میں فون نہیں سن سکتا، کسی کا فون نہیں سنوں گا، کہہ دینا، اور کسی کو میرا نمبر بھی نہ دینا تاکہ مجھے کال کر کے عیادت نہ کرے، چونکہ میں اریٹیٹ ہوتا ہوں۔ اور اتنی تکلیف کے باوجود صدیق اکبر نے فرمایا ما فعل رسول اللہ، ان کا کیا حال ہے؟ وہ سارے جو بیٹھے تھے خاندان والے سارے ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے کہ ابھی بھی چین نہیں آیا۔ اپنا یہ حال کروا لی ہے کہ پورے بدن پر کوئی حصہ نہیں ہے جہاں نشانات نہ ہوں، اتنی تکلیف کے بعد ابھی پھر اس اپنے دوست کو یاد کر رہے ہیں، پھر دوبارہ سب اٹھ کے چلے گئے، ماں رہ گئی اور جو باقی لوگ تھے، اور پھر کہتے ہیں خدا کی قسم نام ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيَّ قَسَمٌ، مجھے رب کی قسم ہے، اللہ اذوق طعامًا ولا اشرب شرابا، خدا کی قسم نہ میں پانی دیا نا پینے کے لیے، کہتے ہیں خدا کی قسم نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، آتیہ رسول اللہ جب تک مجھے میرے نبی کی خبر نہیں دے دو گے۔ تو ماں نے کہا کہ واللہ ما لی علم بصاحبک، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے آپ کے دوست کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں گئے ہیں، مجھے خبر نہیں ہے، کم از کم کھا پی تو لیں، اپنی حالت تو بہتر کریں۔ اوپر سے کہتے ہیں اچھا ایسا کریں آپ جمیل کے پاس چلی جائیں یا وہاں تشریف لے جائیں، وہ آپ کو خبر دے دیں گی اور وہ بتائیں گی کہ وہ ہمشیرہ ہیں سیدنا فاروق اعظم کی، وہی اسلام جمیل بنت خطاب، تو خطاب کی بیٹی عمر فاروق کی بہن تھیں، تو کہتے ہیں ان سے پوچھو، انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، کہتے ہیں ان کو جا کے پوچھو، تو آپ کی والدہ گئیں، ان کو بلا کے لائیں، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہیں آپ کے ساتھی اور آپ کے دوست کدھر ہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا جمیل کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میرے دوست کدھر ہیں؟ تو کہتی ہاں مجھے پتہ ہے، اور پھر کہتی ہیں بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ جب آپ سے سوال کیا کہتی سالمٌ و صالحٌ، کہتی ہوں بالکل سالم ہے اور بالکل صالح ہیں، بالکل ان کے بدن پر کوئی ایسا نشان یا کوئی تکلیف نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد پھر اور کہتے ہیں مجھے لے چلو، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جمیل سے کہا، حضرت خطاب کی بیٹی سے کہا، عمر فاروق کی ہمشیرہ سے کہ مجھے آپ کو ایک طرف سے ماں نے پکڑا، ایک طرف سے انہوں نے پکڑا، اور پکڑ کے آپ کو لے گئے دار ارقم میں رسالت مآب علیہ السلام سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رسالت مآب علیہ السلام نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر کو، فرمایا فَأَكَبَّ عَلَيْهِ رسول اللہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام فوری طور پر جب لٹایا گیا ان کو زمین پہ تو آپ ان کے اوپر جھک گئے، فَقَبَّلَهُ، اور آپ کو بوسے دینا شروع کر دیے، وَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور جو چند مسلمان دار ارقم میں موجود تھے سارے صدیق اکبر پر جھک گئے، وَرِقَّ لَهُ رسول اللہ رِقَّةٌ، اور نبی کریم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ شدید رقت طاری تھی، آپ پر شدید رقت طاری تھی، اور آپ صدمے سے آپ بھی رو رہے تھے، صدیق اکبر بھی رو رہے تھے، مسلمان بھی رو رہے تھے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد وہ زندگی اور حیات کا سفر جو مکہ کی گلیوں سے شروع ہوا تھا، اس میں کہیں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ صدیق اکبر نے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور تکلیف میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو تقویت عطا فرمائی، اور اسلام کی بنیادیں جو ہیں اس عمارت کی آج بھی ان پہ کھڑی ہیں۔ میں حسان بن ثابت کے اشعار پڑھتا ہوں جی، آپ بھی سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا صدیق کیا بات ہے، آپ ہمیشہ میرے بارے میں سب کچھ کہتے ہو،
میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ کچھ میرے دوست کے بارے میں تو کہو نا. اللہ نے آپ کو یہ وصف دیا ہے اشعار کہنے کا، آپ کی خوبی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار آپ میرے صدیق کے بارے میں تو کہیں نا. بڑی بات تھی. آئیے یہ اشعار سنتے ہیں. یہ اشعار کس کے سامنے کہے جا رہے تھے؟ ہاں آئیے سنتے. کہتے ہیں اذا تذکرت شجوا من اخی سقاہ، فرماتے ہیں جب کسی تمہیں سچے بھائی اور سچے دوست کی یاد اور غم ستائے، فذکر اخا ابا بکر بما فعل، تو پھر دوستی یاد کرنی ہے تو ابو بکر کی دوستی کی یاد کرو. زندگی میں اگر کوئی سٹینڈرڈ اور معیار اگر طے کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، تو وہ سٹینڈرڈ اور معیار جو ہے وہ صدیق اکبر کی دوستی کا معیار ہے. ہر دوستی کو اس معیار پہ پرکھا جائے گا. کہا تو پھر اس ذات کی دوستی کو دیکھیے. سب سے سچے اور بہترین دوست جو تھے سیدنا صدیق اکبر ہیں. اگلی بات کہتے ہیں خیر البریہ، آپ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں نیک اور صالح ہیں. سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں نہیں تو آپ بتائیے حسان بن ثابت نے اللہ کی مخلوق کو دیکھ لیا تھا؟ کیسی بات ہے. اگر تو بات یہاں تک رہتی I would like to say the figurative speech، شاعر اس کے لیے تشبیہات کا استعمال، استعاروں کا استعمال، تلمیحات کا استعمال، ثنائے بدائع کا استعمال، اس شاعروں کا وصف ہے اور شاعری کا وصف ہے. وہ تشبیہ بھی دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات وہ مبالغہ بھی کرتے ہیں نا مبالغہ. اللہ نے پوری سورۃ شعراء نازل کی ہے قرآن کریم کے اندر پوری، اور شعراء کی اللہ تعالیٰ نے ایسے شعراء جو مجازی اشعار کہتے ہیں ان کی مذمت بھی اللہ نے فرمائی ہے. اچھا ان کا یہ کہنا ہے خیر البریہ، یہ بات درست نہیں ہے. اپیرنٹلی ناٹ ان ریئل، اپیرنٹلی درست نہیں لگتی. حسان بن ثابت کا دائرہ محدود ہے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ساری دیکھ لی انہوں نے؟ نہ بلکہ انہیں تو مدینہ کے باقی لوگ. اور تقویٰ جو ہے ایک پوشیدہ چیز ہے. میں زیادہ متقی ہوں یا اپنا ہمارے عمران صاحب ہیں یا آپ متقی ہیں، اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا کون زیادہ متقی ہے. تقویٰ تو دل کی بات ہے نا. وہ ایک شخص جا رہا تھا نا، ایسے چادر اوڑی ہوئی تھی اور ایسے ہاتھ باندھ کے جا رہا تھا، ایسے چلا جا رہا تھا. پیچھے سے عمر فاروق آ گئے تو آپ نے اس کے قریب جا کے پوچھا، ہاتھ میں درہ رکھتے تھے، پوچھا کیا طبیعت ناساز ہے، خراب ہے کچھ؟ کہتے نہیں، بس عاجزی انکساری ہے. رومال اوڑا ہوا تھا. آپ نے زور سے درہ لگایا، فرمایا سیدھا ہو کے چل، یہ چادر اتار، سیدھا ہو، تو جوان ہے. فرمایا میرے نبی نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. یہ جو اپیرنس سے اپنے تقوی کو اس کا اظہار ہے، فرمایا یہ تقویٰ نہیں ہوتا. فرمایا سیدھے ہو کے چلو. اب تقویٰ جو ہے وہ تو دل کی پوشیدہ چیز کا نام ہے. اور آپ نے فرمایا اتقاہا، کہ صدیق اکبر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہیں. وَعَادَلُوهَا، اور سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں بعد النبی. احتیاط دیکھیے، احتیاط کہتے بعد النبی، نبی کریم علیہ السلام کے بعد، ان سے پہلے نہیں. شیخ ریاض صاحب بات ملاحظہ کیا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ نیک صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ متقی بھی صدیق اکبر ہیں. عادلہ، اور سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے بھی صدیق اکبر ہیں، عدل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں. لیکن بعد النبی، نبی کریم علیہ السلام کے بعد. وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَ، اور زندگی میں جو عہد کیا اس کو وفا کیا. یعنی زندگی میں اچھا بندے سے غلطی تو ہو جاتی ہے. قمر صاحب ہم بہت سے وعدے کرتے ہیں، پورے نہیں کر سکتے، پورے نہیں کر پاتے. حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں جب بھی وعدہ کیا اس وعدے کو آپ نے پورا کیا. فرماتے ہیں وثانی، یہ دوسرے ہیں. تو پہلے کون ہے؟ رسالت محمد اسلام. فرماتے ہیں یہ دوسرے ہیں. اور پھر بعد تالی، اور تالی فرماتے ہیں اور یہ متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں. یہ ثانی ہیں، تالی ہیں، جڑے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں المحمود مشہدہ، اور جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے سب سے پہلے حاضر ہونے والے بھی صدیق اکبر ہیں. یہ رسالت مہاب علیہ السلام کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر حسان بن ثابت نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر
کہ میرے دوست کے بارے میں کوئی بات کہو، اشارہ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ النَّاسُ مِنْهُمْ صَدَّقَ وَالْمُرْسَلَةُ، اور ان کا نام تاریخی دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جن جن لوگوں نے رسولوں کی تصدیق کی، صدیق اکبر ان میں سب سے سر فہرست ہیں۔ یہ اشعار کہے اور رسالت مابعد اسلام نے جب پورے اشعار سنے، یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو بات حسان بن ثابت تک رہتی تو شاید میں کہتا کہ یہ فیگوریٹو سپیچ ہے، یہ شاعرانہ تخیل میں سے قرار دیتا کہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اور حد سے زیادہ کرتا ہے۔ لیکن جب میرے نبی نے فرمایا صدقتا یا حسان، حسان آپ نے جو بھی کہا ایک ایک لفظ درست کہا۔ اب یہ وہ تائید اور توثیق ہے جو اللہ کے رسول نے فرما دی، اب اس میں حقیقت کا رنگ بھرا گیا کہ جو کچھ کہا صدیق حسان بن ثابت نے صدیق اکبر کے بارے میں، اس میں کوئی نہ تشبیہ تھی، نہ استعارہ تھا، نہ تلمیح تھی، نہ کسی صنعت کا استعمال تھا، نہ تضاد کا، نہ مرات النظیر کا، کسی شاعری کی صنف کا کوئی استعمال نہیں تھا۔ فرمایا آپ کی زبان نے جو کچھ کہا وہ صداقت پر مبنی ہے۔ یہ ساری خوبیاں اور اوصاف شاید مجھ جیسا کہ بد نصیب کہتا کہ صدیق اکبر کے بارے میں کہنا خیر البریہ کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، تو میں کہتا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا میں ذکر کرتا، پر میرے نے سچ کہا، حسان نے سچ کہا، یہ اللہ کی مخلوق میں سارے سب سے واقعتاً ہی بہتر ہیں، سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہیں وہ اپنا۔ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اکثر ایک پہاڑی پر جاتے دیکھتا تھا، اکثر ایک پہاڑی پر، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، اپنے دوران حکومت رانا سلیم صاحب ڈیلی آپ ایک پہاڑی پر جاتے تھے۔ کئی دفعہ دل میں خیال آیا عمر بن خطاب کو کہ میں پوچھوں یہ ادھر کیا کرنے جاتے اوپر؟ فرماتے میں نہیں کر سکا، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مصروفیت، نہ میں پوچھ سکا نہ میں ڈیٹیکٹ کر سکا کہ وجہ کیا ہے۔ فرماتے جب آپ کا وصال ہو گیا تو دل میں خیال آیا اگلے دن میں جا کے دیکھوں تو صحیح پہاڑی میں عبادت کرتے ہیں، کسی غار میں جا کے کیا کرتے ہیں پہاڑی کے اوپر جا کے؟ آپ فرماتے میں پہاڑی پر گیا تو تھوڑا اوپر چڑھا تو ایک جگہ بنی تھی جسٹ لائک اے کیو، تو وہاں ایک بوڑھا بیٹھا تھا نابینا، تو اس کو وہ کھانا پہنچا کے آتے تھے۔ آپ دیکھیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو اور اتنی ذمہ داری ہو، اس ذمہ داری کے باوجود مخلوق خدا کی خدمت کرنا نہیں بھولے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں فوراً واپس آیا، عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کھانا لیا، جا کے پہاڑی پہ گیا اور نابینا تھا، میں نے نوالا توڑ کے اس کے ہاتھ میں یائی پکڑایا نا اس کے، تو میں کہ پکڑو نوالا کھاؤ، تو کہتے ہیں کیا صدیق کا انتقال ہو گیا ہے ابو بکر کا؟ تو انہوں نے کہا اس کو کیسے پتہ چلے، یہ تو گوشہ نشین ہے، اس کو کس نے خبر دے دی؟ تو کہا آپ کو کس نے بتایا، کوئی آیا تھا؟ کہتے ہیں آیا کوئی نہیں تھا، مجھے نوالے سے پتہ چل گیا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے۔ صدیق اکبر نوالا چبا کے میرے منہ میں ڈالتے تھے، آج نوالا بغیر چبائے آئے تو میں نے کہا یہ ابو بکر کے ہاتھ نہیں ہے، نہ یہ کھانا ابو بکر کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اتنی بھاری ذمہ داریاں ریاست کی، اس کو لے کے چلنا اور پھر اتنے نچلے درجے پر جا کے مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ کم نہیں ہے۔ کیبنٹ نے فیصلہ کیا، علی المرتضیٰ شیر خدا صاحب نے ڈیسیژن لیا کہ آپ کا مشاہرہ اعزازیہ بہت کم ہے، کیا ہے اس کو تھوڑا انہانس کر دیا جائے، آپ کا اعزازیہ بڑھا دیا جائے۔ ہم بھی بڑھاتے ہیں اپنے اعزازیے، تنخواہیں ہم بھی بڑھاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تنخواہیں کس کی بڑھتی ہیں؟ ممبر آف، ڈرے نا کچھ نہ کہے، میں تو آن ایئر بیٹھا ہوں، ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں۔ آپ کے ممبر آف پروونشلز اینڈ نیشنل اسمبلیز اینڈ آفٹر دیٹ آپ کے جو کلیدی عہدیدار ہیں ان کی تنخواہیں، پتہ لگتا ہے میرات اتنی بڑھا دی گئی، 100% ان میں انکریز کر دیا گیا۔ رانا صاحب ایسے ہی تو ہوتا ہے، قمر صاحب سنتے نہیں ہیں، ہم جیسے جو ملازم ہوتے ہیں 5% انکریز کر کے بڑا احسان کر دیا، اور وہاں 100% انکریز ہو رہا ہوتا ہے۔ سید نصدیق پر کو آفر کی گئی کہ جی ہم نے فیصلہ کیا آپ کی کابینہ نے کہ آپ کی سیلری کو انہانس کر دیا جائے، یہ بہت کم ہے، اور آپ جو ہے یہ سر پر کپڑا بیچنے جا رہے تھے۔ خلیفۃ رسول تو راستے میں عمر فاروق نے کہاں جا رہے تھے؟ میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں، گھر کی روٹی بھی تو چلانی ہے نا گھر کا، تو فرمایا واپس آئیے ہم بیت المال سے دیں گے۔ تو آپ سے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، تم ایسا کرو کہ مزدور کی سیلری بڑھا دو، میری خود بخود بڑھ جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ وہ سیلری ڈرا کر رہے تھے جو ایک مزدور ڈرا کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ خدا کرے کہ سمجھ آ جائے۔ جی میں نبی کریم صاحب کی محبت کی بات کرتا ہوں کہ آپ کے صاحبزادی سید عائشہ عرض کرتی بابا آج ایک عجب سا خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتی آج میں
خوف زدہ ہوں کہ میں نے دیکھا کہ میرے حجرے میں پہلے ایک چاند آیا ہے، میں بیٹھی ہوں، میرے حجرے کے اندر آ گیا ہے، میں خوف زدہ ہوئی. پھر دوبارہ چھت سے دوسرا چاند آیا، پھر تیسرا چاند آیا ہے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ ہم آپ کو بتا دیں گے یہ کون سا چاند اترنے والا ہے آپ کے حجرے میں. جب آپ کا وصال ہوا رسالت امام علیہ السلام کا، آپ کا جسم عطر وہاں رکھا گیا تو آپ تشریف لائے، اپنی صاحبزادی سے کہا کہ بیٹا پہلا چاند تیرے حجرے میں اتر آیا ہے، اب دوسرے کا انتظار کرو اور پھر تیسرے کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ ایک اور چاند بھی بھیجے گا آپ کے حجرے میں، دوسرا بھی بھیجے گا اور تیسرا بھی بھیجے گا. وہ دو کون سے چاند اور اترے؟ ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے پوچھا صدیق آج ایک خواب دیکھا میں نے، رسالت امام علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کچھ سیاہ بھیڑیں ہیں اور اچانک ان میں کچھ سفید بھیڑیں شامل ہوئی ہیں. سفید بھیڑوں کی تعداد بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ سیاہ بھیڑوں کی تعداد اس میں معدوم نظر آتی ہے، کم نظر آتی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں تعبیر کر دوں. آپ تعبیر کے ماہر تھے، خوابوں کی تعبیر کے تعویل کے بہت ماہر تھے صدیق اکبر. تو فرمایا ہاں ہاں کرو تعبیر. کہا یا رسول اللہ یہ جو سیاہ بھیڑیں ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جو اہل عرب میں آپ پر ایمان لائے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو اتنا پھیلاؤ اور بڑھاوا دے گا کہ عجم سے لوگ اسلام قبول کرنا شروع کریں گے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں عجمیوں کی تعداد عربیوں سے بڑھ جائے گی. یہ عجم میں لوگ زیادہ مسلمان ہوں گے. اور آپ مسکرائے فرمایا ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آسمان سے آنے والے فرشتے نے بھی یہی تعبیر کی ہے، آسمان سے آنے والے فرشتے نے بھی یہی تعبیر کی ہے. آپ نے اس تعبیر کی تصدیق اور تائید فرمائی. وہ بچی دوڑتی آئی اور آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے. وہ کہتی میں بڑی دیر سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ تشریف لائیں تو میں آپ سے ملاقات کروں. تو آپ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگی میں نے سنا ہے آپ کچھ بن گئے ہیں. تو بچوں کو کیا پتہ خلیفہ کسے کہتے ہیں، بچی کو کیا خبر. فرمایا ہاں وہ اللہ نے ذمہ داری دے دی مجھے نا، اپنے نبی کی امت کی اور اسٹیٹ کی ریاست کی ذمہ داری. تو بچی پریشان ہو کہتی او ہو تو پھر آپ تو بڑے بڑے کام کریں گے نا. کہتے ہیں ہاں سارے کروں گا. کہتی ہیں پھر مجھے بتائیں میری بکری کا دودھ کون دوہے گا؟ یہ بتائیے آپ تو اتنے خلیفہ بن گئے، میری بکری کا دودھ کون دوہے گا؟ فرمایا خدا کی قسم تب بھی صدیق دوہتا تھا اب بھی صدیق ہی دوہے گا. یعنی بات کرنے کی یہ ہے، آپ دیکھیے کہ ریاست کے اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود مخلوق خدا کی خدمت بھی بولے، اور فرمایا دعا کرو میرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلافت کے اندر رہنے سے مجھے مخلوق خدا کی خدمت سے نہ روک دے. آپ کتنے بھی مصروف ہوں، جتنے بھی آپ کی ذمہ داریاں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کبھی بھی مخلوق خدا کو اپنوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کی خدمت کو نہیں بھولنا چاہیے. اور ایسا نہیں کبھی کرنا چاہیے کہ گھر والے اگر بیمار بھی ہو جائیں تو کہو میری تو بڑی اہم میٹنگ ہے، اپنے کسی کو کسی اور کو ساتھ بھیج دیں. یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کر فرمایا جی کہ اقبال کی بات سنیں. اقبال کہتے ہیں کہ جی وہ صدیق اکبر کو دین کی خشت اول کہتے ہیں، کمال کہتے ہیں. جی میں اقبال کے دو چار اشعار آپ نے کہنا علامہ صاحب نے آج شعروں پہ زور دیا ہوا ہے. پہلے حسان بن ثابت کے پڑھ دیں، اب اقبال کی طرف جا رہے ہیں. حدیث کی طرف بھی چلتے ہیں، کوئی دیکھ لیتے ہیں، کبھی وقت مجھے رکتا ملتا ہے تو کر لیتے ہیں بات. اقبال کہتے ہیں جی اسلام کی خشت اول جو ہے دین اسلام کی وہ صدیق اکبر ہیں، اور ملت بیضا کے فرد یکتا بھی آپ ہیں، اور عشق کے مصطفیٰ کا دیباچہ اور ٹائٹل بھی آپ ہیں، اور ہمت کا کوہ گراں بھی آپ ہیں. یہ اقبال کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. جی وہ خواب کیا اقبال نے دیکھا؟ من شب را دیدم بخواب گلے ز خاکرا اچیدم بخواب. کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی اور وہ آگے آگے جا رہے ہیں، اور میں ان کی جہاں قدموں کی مٹی ہے وہاں سے پھول چن رہا ہوں. عقیدت ہے، عقیدت کی بات کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں امن الناس پر مولا آئے ماں، میں نے کہا ہو یہ تو وہ ذات ہے جس نے ہمارے نبی پر احسانات کیے ہیں. فرماتے یہ تو ذات ہے اور پوری مخلوق پر احسان کیے ہیں. اور اقبال نے ایک بات کہی تھی، اگر صدیق اکبر خلافت نہ سنبھالتے تو امت مسلمہ کا شرازہ بکھر جاتا. آپ فرماتے ہیں کہ ہمت او کشتر کشترا مارا چوں ابر. فرماتے ہیں کہ ثانی اسلام غار و بدر و قبر. کیا کہا اقبال نے؟ کہتے ہیں ثانی اسلام وغار
و بدر و قبر. سمجھ آ گئی بات کی؟ ثانی اسلام سمجھ آ گئی ہے، اور ثانی غار بھی سمجھ آ گئی ہے. ثانی بدر سے کیا مراد ہے؟ قریش کہتے خیمے کو، لیدر کا ریڈ کلر کا خیمہ تھا. آپ سپہ سالار تھے میدان بدر میں، خیمے میں تشریف فرما تھے. صدیق اکبر تلوار لے کے باہر نکلے تو فرمایا صدیق آپ رک جائیے، آپ خیمے میں میرے ساتھ ٹھہریں گے اور ہم دونوں یہاں بیٹھ کے جنگی حکمت عملی طے کریں گے اور یہاں سے ڈائریکشنز دیں گے کہ دشمن کو کس طرف سے جو ہے وہ گھائل کرنا ہے اور کہاں سے حملہ کرنا ہے. ثانی بدر بھی آپ ہیں. اور پھر فرمایا ثانی قبر، ایسا ہے نا؟ ایسا چلے ٹھیک ہو گیا. گفتم شیخ خاصائے خاصان عشق، کہتے ہیں آپ عشق میں اخص الخاص الخواص ہیں. فرماتے عشق کے تو سر مطلع دیوان عشق، اور کائنات میں جتنے شعراء ہیں انہوں نے عشق کے دیوان لکھے ہیں. ان عشق کے دیوانوں کا مطلع آپ ہیں. مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو، مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ آپ ہیں. اور کہتے ہیں پختہ دستت اساس کار ما، فرماتے ہیں ہماری بنیادیں اگر مضبوط ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مضبوط ہیں اسلام کی بنیادیں. میں حدیث لے رہا ہوں جی. 3 ہیں ہستیاں بڑی مقدس جو اس وقت حجرہ عائشہ میں آرام فرما ہیں، اسودہ خاک ہیں، زیر زمین ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کا وصال کس عمر میں ہوا تھا؟ 63. صدیق اکبر کا، عمر فاروق کا. اقبال ایک دن بیٹھے رو رہے تھے تو ان کے دوست کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں ڈر ہے کہیں میری عمر نبی پاک کی عمر سے نہ بڑھ جائے، اللہ مجھے اس عمر سے پہلے موت دے دے. یہ محبت کی باتیں ہیں. حدیث لے رہا ہوں جی احمد بن حنبل کی، اور پہلے قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 پڑھوں گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اسی مٹی سے اٹھایا ہے. اور پھر فرمایا ونعیدکم، فرمایا اور فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ اتارا جائے گا. ایسے ہی یہاں تک اتفاق ہے آپ کا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اگلی بار جب میں سور پھونکا جائے گا میرے حکم پر، اللہ فرماتے ہیں میں اسی مٹی سے پھر تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا. ایسے ہی یہ قرآن کریم کی آیت ہے. آپ گزر رہے تھے اور قبر کھودی جا رہی تھی. احمد بن حنبل کی روایت، عبداللہ بن سوار اپنے والد سے اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ایک حبشی کی قبر ہے. تو اپنا آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا سبحان اللہ میں اس مٹی کے آثار آسمان تک دیکھ رہا ہوں. فرمایا صحابہ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی، اچھا مجھے کبھی موقع یاد کروائیے گا، کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ مٹی سے کیا مراد ہے، مٹی سے تخلیق ہونا اس سے کیا مراد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ بندے کی مٹی اٹھاتا ہے وہیں اس مٹی سے اس کی تدفین ہوتی ہے، وہ اس کی آخری آرام گاہ بنتی ہے. مطلب اگر آپ میں سے ہمارے شیخ ریاض صاحب ہیں، اگر ان کا انتقال امریکہ میں ہو جاتا ہے، میشیگن میں ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کی مٹی وہاں سے اٹھائی ہے. میرے چچا کا انتقال ہوا، مفتی صاحب کا کمالیہ میں پیدا ہوئے، آپ نے محسوس تو نہیں کیا میں نے آپ کی مثال دی ہے؟ آپ رسالت مآب علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ ویسے کہتے ہیں کہ یا اللہ جب قبر میں اتارا جائے تو دیدار مصطفیٰ نصیب کر فرما دے. تو اس دیدار کے لیے آپ کو جہان بھی تو چھوڑنا ہے نا. نہیں، آدھی بات پر مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں، آدھی بات پر خفا ہو جاتے ہیں. موت سے ڈرا نہ کریں، موت سے چلتے ہیں. موت کی بات بھی کر لیتے ہیں، میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے اور 1-2 مسائل بھی ڈسکس کرنے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس مٹی کے آثار میں دے، جہاں سے جس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے اور اس کو تخلیق کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا وہی مدفن بناتا ہے. ہمارے چچا دوست ہیں شیخ ریاض صاحب کے بڑے گہرے سگے چچا، جمعہ پڑھاتے تشریف لاتے تھے، کمالیہ میں پیدا ہوئے، انتقال نیو یارک میں ہوا. تو گویا جس کی مٹی فرمایا صحابہ جہاں سے اٹھائی جاتی ہے وہیں جو ہے اس کو دفن کیا جائے گا. رانا صاحب بات ختم ہو گئی. اب آپ آگے بولیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اب ڈر کچھ ذہن پر زور تو دینا. جہاں سے اللہ نے آپ کی مٹی کو اٹھا کے آپ کو تخلیق کیا ہے، آپ کا مدفن وہی جگہ ہوگی. آپ کا مدفن، ہاں تو بات ختم ہو گئی نا. پھر
آگے اب آپ بتا دیجئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام کا وجود اطہر کہاں ہے؟ صدیق اکبر کا کہاں ہے؟ عمر فاروق کا کہاں ہے؟ ہاں تو کہہ دیجئے نا کہ علامہ صاحب اللہ نے تینوں کی مٹی وہیں سے اٹھائی تھی. ٹھیک ہو گیا. آپ ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے، صحاح کی حدیث ہے، دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف عمر فاروق تھے. تو آگے سے صحابہ یا رسول اللہ بڑی محبت ہے، ایسی محبت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ چل رہے ہیں. تو فرمایا ہم قیامت کے دن اپنی قبروں سے اسی طرح اٹھیں گے، اپنی قبروں سے اسی طرح اٹھیں گے گویا آپ نے اپنی زندگی میں پیغام دے دیا. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ موت مجھے جوہر ٹاؤن میں آ رہی ہے اور اٹھ جاؤں گا، میانی قبرستان سے میں نے تھوڑی اٹھنا ہے، جہاں میری قبر ہے میں نے وہیں سے اٹھنا ہے نا. تو گویا آپ نے پیغام دے دیا کہ ہم قیامت کے دن تینوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے اور یوں ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم اٹھیں گے. جی میں بات کو سمیٹنے کی طرف چلتا ہوں. اچھا بہت سنایا میں نے آپ کو، بہت سنایا اور پھر سنانے جا رہا ہوں. جی پھر سنانے جا رہا ہوں. ایک محبت کا سفر شروع ہوا تھا مکہ کی گلیوں میں 5ویں صدی عیسوی میں، 571 غالباً تھی وہ صدی عیسوی کی بات کر رہا ہوں، ہجری کی بات نہیں کر رہا. محلے میں اشتراک تھا، محبتوں کا اشتراک تھا، کاروبار کا اشتراک تھا، مزاجوں میں ہم آہنگی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے جی 2-3 ٹیلی فون آئے. انہوں نے کہا جی علامہ صاحب آپ ہر سال ہمیں دونوں کی محبت کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ایک ہمیں حدیث سناتے ہیں جس میں رسالت امام علیہ السلام کے آخری لمحات تھے، آخری ایام تھے. اور صدیق اکبر کو بلایا تھا. میں نے کہا میں ضرور ذکر کروں گا جی. اور ایک حدیث امام بخاری کی، سید خدری راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ. اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا میں واحد بندہ ایسا جس کو اختیار دے دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہ لے چاہے آخرت میں میرے پاس آ جائے، جو میرے پاس ہے وہ لے لے. فرمایا ذالک العبد ما عند اللہ فبقى ابو بکر. سارے صحابہ بیٹھے تھے، ابو بکر نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور جب رونا شروع کیا تو صحابہ دوسرے بیٹھے ہوئے پریشان ہوئے اور فدینا کا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے. فرماتے ہیں بے ابائنا و امہاتنا، ہماری مائیں بھی آپ پر قربان. بابک انظر الی ھذا الشیخ، اس بوڑھے کو تو دیکھیے، بوڑھی شخصیت کو دیکھیے، کوئی بات ہے رونے والی؟ ابھی تو آپ نے بات اتنی کی ہے کہ ایک بندہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہ لے چاہے، امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی میں، اور چاہے جو ہے وہ ان نعمتوں کو حاصل کر لے جو اللہ کے پاس ہیں. اور فقال فکان رسول اللہ المخیر. صدیق پر غصے سے بولے کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کانا رسول اللہ المخیر، وہ ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا، رہنا ہے تو دنیا میں رہ جائیں، آنا ہے تو تشریف لے آئیے میرے پاس، میں آپ کی ذات ہے. اور پھر صحابہ فرماتے ہیں فکانا ابو بکر ہوا عالمنا، ابو بکر وہ ذات تھی جو ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھی. یعنی نبی کریم علیہ السلام کی مزاج آشنا تھی، آپ کے مزاج کو سمجھتے تھے. اور امام مالک کی موطا سے لے رہا ہوں جی اگلی. اچھا وہ بالعموم جنازے پہ اعلان بھی ہوتا ہے، میرا خیال ہوتا ہے اعلان. مجھے لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب اعلان کر دیں کہ ہمارے باپ سے یا ہمارے بزرگ سے غلطی ہوئی، مرحوم سے دیکھ تو غلطی معاف کر دیں، اور جو لینا دینا ہے وہ کس سے لے لیں؟ وہ رسا سے. وہ رسا میں اولاد پہلے آتی ہے. تو آپ حدیث پڑھیے نا، آپ کے وفات پر کس نے اعلان کیا تھا کہ کسی کا لین دین ہو تو میرے پاس آ جائیے گا، میرے نبی پر لین دین ہو. رسالت امام علیہ السلام کو حق میرا کون ادا کرتا تھا؟ قمر صاحب شادی آپ کریں، حق میں آ کے ادا کروں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ رسالت امام علیہ السلام کا حق مہر صدیق اکبر ادا فرماتے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کوئی بندہ اپنی پرسنل لائف میں کسی کی انوالومنٹ قطعاً برداشت نہیں کرتا، لیکن آپ کا حق مہر جتنی ازواج کا تھا وہ رسالت امام علیہ السلام صدیق اکبر عطا فرماتے تھے. جی یا العلوم سے حدیث دے رہا ہوں جی، عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں. آپ بہت علیل تھے آخری ایام میں، ایک دن پہلے آپ حاضر خدمت ہوئے اور آپ نے پوچھا صدیق کے سوال تو نہیں کرنا؟ کوئی پوچھنا تو نہیں، اب سوال کہتے کیا کرنا ہے؟ پوچھا صدیق کی بات کرنی ہے، کوئی پوچھنا ہے؟ تو وہ بات کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ پوچھنے والی بات ہے. کہتے یا رسول اللہ دنا الاجل، آپ کی موت قریب آ گئی. بہت فکر کیسی بات. پوچھا صدیق کچھ پوچھنا تو نہیں؟ اب آپ کی مراد یہ تھی کہ کوئی شریعت کے حوالے سے سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو مجھے پوچھیے. کہ یا رسول اللہ
دن الاجل، کیا موت قریب آ گئی؟ فقال، فرمایا قد دن الاجل وتدلی، فرمایا صدیق قریب نہیں آئی، بہت ہی قریب آ گئی ہے، بہت ہی قریب آ گئی ہے۔ فقال یحنکا یا نبی اللہ ما عند اللہ، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی موت بہت ہی قریب آ گئی۔ یہ ایک دوست ہی دوست سے بات کر سکتا ہے، جس کی نہ دوستی پہ شک ہو، نہ جس کی وفا پہ شک ہو، نہ جس کی صداقت پہ شک ہو، نہ جس کی دیانت پہ شک ہو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، کہتے ہیں ما عند اللہ، ان نعمتوں کی مبارک ہو جو اللہ نے آپ کے پاس اپنے پاس رکھی ہیں۔ فلیت شعری ان منقلبنا، اور مجھے میرا شعور یہ کہتا ہے کہ جب آپ ہم سے واپس پلٹیں گے، فرمایا الی اللہ، اللہ کی جانب، والی سدرۃ المنتہی، آپ کی پہلی منزل کون سی ہوگی؟ ہاں، ثم الی جنت الماوا، اگلا سٹیپ آپ کا جنت ماوا میں ہوگا، اگلا والفردوس الاعلی، اور اگلا سٹیپ فردوس اعلی میں ہوگا، اور فرمایا والرفیق الاعلی، پھر آپ اپنے رب سے پاس لے جائیں گے، ان سے جا کے مل لیں گے۔ یہ صدیق اکبر کا الفاظ ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ من یلی غسلہ کا، یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ کو غسل کون دے گا؟ رجال من اہل بیتی الادنا فالادنا، فرمایا جو میرے سب سے زیادہ میرے اہل بیت میں قریب ہے، مینشن کر دیا کہ دوست اگر سے آپ ہیں، محبتیں آپ کے ساتھ ہیں، غسل دینے میں عباس اور علی پہلے آئیں گے، غسل دینے وہ پہلے ہیں۔ پھر الادنا ولدنا، فرمایا جو بہت قریب ہے وہ آئے گا، میرے قریبی مرد آئیں گے۔ فقال فیما نکفنک، یا رسول اللہ آپ کو کفن کس چیز میں دیں، کفن آپ کو کیسے پہنا ہے؟ فقال فی ثیابی ہذہ، یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہیں، فی حلتی یمانیت فی بیاض المصری، اور مصر سے ایک جبہ منگوایا، حلہ منگوایا ہے، وہ آپ کی صاحبزادی کے پاس ہے، اس میں آپ نے مجھے جو ہے وہ کفن دینا ہے۔ فقال کیف الصلاۃ علیک منا، تو آپ یہ فرمائیے ہم آپ پر نماز جنازہ کیسے ادا کریں؟ پھر حدیث پاک فبقینا بکان شدیدہ، یہ جب جنازے کی بات کی تو پھر آپ شدت کے ساتھ روئے، زار و قطار روئے۔ آپ نے فرمایا محلہ غفر اللہ لکم جزا و جزاکم من ان نبیکم خیرہ، صدیق صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، اللہ تعالیٰ ان آنسوں کی وہ قیمت ادا کرے جو یہ قد بیش قیمت ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے نبی کے جزاکم ان نبیکم خیرہ، اللہ اپنے نبی کے صدقے آپ کو ساری بھلائیاں عطا فرما دے۔ یہ فرمایا آپ نے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اذا غسلتمونی، جب صدیق مجھے غسل دے لینا، وہ کفن تمونی، اور مجھے کفن پہنا لینا، فدعونی علی سریری فی بیتی ھذا علی شفیری قبری، فرمایا اس کے بعد آپ نے میری چارپائی کو جہاں میں اس وقت لیٹا ہوں یہیں میری قبر کھودنی ہے، اور میری چارپائی کو قبر کے کنارے رکھ دینا ہے۔ ثم اخرجوا انی ساعتن، پھر تم سارے باہر نکل جانا، ساعتن ایک لمحے کے لیے کوئی بندہ میرے پاس نہ ہو۔ فإن اول من یصلی علی اللہ عز وجل، سب سے پہلے میرا رب مجھ پر درود بھیجے گا۔ سب باہر نکل جانا، میرے کمرے حجرے میں کوئی نہ ٹھہرے، آپ درود اللہ بھیجے گا۔ اور یہ احزاب کی آیت لے رہا ہوں، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 43، اللہ فرماتے ہیں الذی یصلی علیکم، آپ کا رب وہ ہے جو آپ پر درود بھیجتا ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33، فرمایا آپ کا رب وہ ہے جو آپ پر درود بھیجتا ہے، ملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا ثم یاذن للملائکۃ، پھر اللہ فرشتوں کو اجازت دے گا، فی الصلاۃ علیہ، اللہ کے بعد اللہ کے فرشتے آئیں گے، وہ ان پر صلات پڑھیں گے۔ فاول من یدخل علی من خلق اللہ، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے میرے پاس داخل ہوگا، یصلی علی، مجھ پر درود بھیجے گا، جبرائیل ثم میکائیل ثم اسرافیل ثم ملک الموت، اور میں اس ترتیب سے ہی آئیں گے، اور باری باری اللہ انہیں اجازت دے گا یا کہ درود پڑھیں گے۔ ثم ملک الموت ما جنودی کثیرۃ، فرمایا اس کے بعد پھر جو ملک الموت ہیں ایک بہت بڑا فرشتوں کا لشکر لے کے آئیں گے، مجھ پر درود بھیجیں گے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم انتم، اس کے بعد صدیق پھر آپ نے آنا ہے، پھر کس نے آنا ہے؟ ثم انتم، پھر آپ آئیں گے، فادخلوا علی افواجا، پھر تم کثرت کے ساتھ فوج در فوج آتے رہو گے، فصلوا علیہ، اور افواجن، گروہ کے گروہ آئیں گے، مجھ پر سلام پڑھتے درود سلام پڑھتے چلے جائیں گے، زمرتن زمرتن فسلموا تسلیما، آئیں گے مجھ پہ سلام بھیجیں گے اور پلٹتے جائیں گے، لوٹتے جائیں گے، لیکن فَلْيَبْدَأْ مِنْكُمُ الْإِمَامُ وَأَهْلُ بَيْتِي، آغاز میرے اہل بیت سے کرنا۔ زمرۃ اہل بیتی، سب سے پہلے جب تم لوگ آؤ گے، آپ لوگ آؤ گے، آپ کے بعد میرے اہل بیت آئیں گے، الاقرب فالاقرب، الادنا فالادنا، ثم زمرۃ النساء، پھر میرے خاندان کی عورتیں آئیں گی، ثم زمرۃ الصبیان، پھر بچے آئیں گے، فمن یدخل القبر، پوچھا یا رسول اللہ آپ کو قبر میں داخل کون کرے گا؟
آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ فرمایا زمرن من اہل بیت الادنا فلادنا، مجھے قبر میں وہ اتاریں گے جو میرے خاندان والے سب سے زیادہ میرے قریب ہیں، الاقرب فالاقرب، الادنا فالادنا، جو میرے بہت ہی قریب ہیں، عباس ابن عباس علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے خاندان کے تھے۔ فرمایا وہ آپ کو اتاریں گے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ مال ملائکۃ کثیرۃ، اور تمہارے ساتھ بہت سے فرشتے ہوں گے۔ فرمایا لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے، وہم یرونکم، فرشتے تمہیں دیکھیں گے۔ قوموا فعدوا انی لا من بعدی، صدیق اب آپ چلے جاؤ اور میرا یہ پیغام سب کو پہنچا دو کہ اللہ کے رسول نے اپنے وصال اور اپنے وصال کے بعد اپنے غسل اور اپنے تدفین کی پوری ترتیب جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے بلا کے کہا فاغسلنی انت وابن عباس، فرمایا آپ اور عباس دونوں مجھے، ابن عباس دونوں مجھے غسل دیں گے۔ فرمایا یصیب علیک المائی، آپ عباس آپ کو پانی پہنچائیں گے، آپ غسل دیں گے۔ فجبریل ثالثکما، آپ دونوں کے ساتھ تیسرے جبریل ہوں گے۔ پھر کیا فرماتے ہیں فَإِذَا أَنْتُمْ فَرَغْتُمْ، اور جب تم فارغ ہو جاؤ غسلی، مجھے غسل دے کے، وَجِبْرِيلُ يَأْتِينِي بِحَنُوتٍ مِنَ الْجَنَّةِ، جبریل کے پاس خوشبو ہوگی، وہ آپ کے پاس رکھ دیں گے، اس کو اٹھا کے مجھے حنوت کر دینا، مجھے خوشبو لگا دینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یوں رسالت امام علیہ السلام نے اپنی آخری لمحات اور ساری باتیں جو ہیں وہ قبل از وقت آپ نے بتا دی ہیں۔ تھوڑا بات اور کر لیتا ہوں جی صدیق اکبر کا۔ دو دوستوں کا سفر شروع ہوا تھا، مکہ کی گلیوں سے شروع ہوا، اور ایک اپنے سفر کے اختتام کو پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور دوسرے دوست اب اپنی بیٹی کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ جس دن میرے نبی کا وصال ہوا تھا وہ کون سا دن تھا؟ کہتے ہیں بابا یوم الاثنین، وہ پیر کا دن تھا۔ جلال الدین سیوطی اور احمد بن حنبل کی روایت۔ اور فرماتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، فرمایا اقعدنی عند راسی، اور میرے سرحانے بیٹھ جاؤ، اذا انا مت، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، فغسلنی بالکف الذی، مجھے ان ہاتھوں سے غسلتا بہ رسول اللہ، ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آپ نے میرے نبی کو غسل دیا تھا۔ یہ آپ کی خواہش دیکھیں نا، آخری خواہش دیکھیں کیسی خواہش ہے۔ فرماتے ہیں حنتونی واذهبوا الى البيت الذي فيه رسول، مجھے پھر اس کے بعد حنوت کر دینا، اس کے بعد ایسا کرنا کہ میری چارپائی کو اٹھانا، اور اٹھانے کے بعد نا رسالت امام علیہ السلام کی حجرہ مبارک کے پاس لے جانا، فاستاذنوا، اور وہاں اجازت طلب کرنا، فإن رأيتم، اگر وہ تم دیکھو البابا قد یفتح فادخلوا بی، اگر دیکھو دروازہ کھل جائے، اجازت مل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، فإلا فردون الى مقابر المسلمین، وگرنہ مجھے وہاں سے میری چارپائی اٹھا کے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ فرمایا حتی یحکم اللہ بین عبادہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ اسرافیل سے کہے کہ سور پھونکو، اور اللہ فیصلہ فرما دے اپنی مخلوق کا، پھر جہاں میرا ٹھکانہ ہوگا میں وہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں فغسل وکفنا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے غسل بھی دیا، میں نے کفن بھی پہنا ہے۔ کنت اول من یستاذن الی الباب، اور میں پہلا شخص تھا جو حجرہ عائشہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے صدا بلند کی، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، میں ابو بکر کی چارپائی لے آئے، مستاذنون، یہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں اندر آنے کی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کے عقائد کیسے تھے، از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا علم کا وہ کیا شہر ہے، علم کس بلندی پر جانے والا شخص ایسی بات کر رہا ہے کہ چارپائی لے کے دروازے پہ کھڑا، باہر دروازے کی آواز دے رہے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابو بکر اور مستاذن فرأیت الباب قد تفتح، علی کہتے پتہ نہیں کیا وہ دروازہ خود ہی کھل گیا، دروازہ خود ہی کھلا، اور کہتے جو آواز میں نے سنی وہ آواز یہ تھی الحبیب، فرمایا ادخل الحبیب الی حبیبہ، کہ دوست کو دوست کے پاس بھیج دو، دوست کو دوست کے پاس بھیج دو، فإن الحبیب الی الحبیب المشتاق۔ اچھا، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، کیا وجہ تھی؟ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عارضہ لاحق نہیں تھا، ہم نے کبھی نبی کریم علیہ السلام کے بعد ان کو ہنستے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کانا سبب موت ابی بکر القمہ، اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے اس کی جدائی جو ہے وہ آپ کی موت کا سبب بنی۔ فرمایا بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ میں یہ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر میری محبت اور صدیق کی محبت واجب ہے، میری محبت اور آپ کی وطر واجب ہیں، اگر چھوٹ جائیں تو قضا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے قضا واجب کی قضا جو ہے آپ کو دینا ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہیں آپ سے اپنے
نبی کے یار غار کی محبت نہ قضا ہو جائے، اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ آخری دن آپ تشریف لائے جی، میں شیخ صاحب میں آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ بھی کھڑے ہو گئے، میں گھڑی باندھ لیتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، امام بخاری کی حدیث ہے جی، اور حدیث کا نمبر 3465۔ بس اسی پر اپنی بات کا اکتفا کرتا ہوں۔ بہت لمبی بات، میں نے بہت سے مسائل ڈسکس کرنے تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سال میں ایک دفعہ ذکر کرنا ہوتا ہے میں نے خلیفۃ الرسول کا، یار غار کا، تو کہیں بخل نہ ہو جائے۔ مسائل آپ کو پھر بتا دیں گے۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا حدیث کا نمبر 3465 ہے، اور راوی ابی سعید خدری کہتے ہیں مسجد میں ہم سب حاضر تھے وصال سے ایک روز قبل، وصال سے ایک روز قبل تشریف لائے۔ سر پر آپ نے رومال باندھا ہوا تھا، سر میں شدید آپ کے درد تھا، اور فرمایا ان رسول اللہ جلس علی المنبر، آپ تشریف لائے سیدھے ممبر پر آ کے بیٹھ گئے، ہم سارے اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا یہ دریچہ بھی بند کرو، یہ دریچہ بھی بند کرو، یہ دریچہ بھی بند کرو۔ مسجد نبی میں کھلنے والا ہر دریچہ، ہر کھڑکی میں بند کرتا ہوں، کوئی نہیں کھلے گی۔ فرماتے ہیں لا تبقین فی المسجد خوخۃ، آج کے بعد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری مسجد کے اندر کوئی دریچہ، کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، میرے یہاں دروازہ بھی سب بند ہو کے اس کے باہر سے راستے نکلیں گے، میری مسجد میں کوئی دروازہ نہیں کھلا رہے گا الا خوخۃ ابی بکر، لیکن میرے ابو بکر کا دریچہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ شیخ صاحب آپ نے ابھی عمرہ کیا، کہ آپ نے دیکھا نہیں اتنا موٹا لکھا خوخۃ ابا بکر، اتنا موٹا لکھا ہے، سونے کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ دریچہ ابو بکر کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ قیامت تک نہیں کھلے، نہیں بند ہوگا، آج بھی بند نہیں ہے۔ Till the day of judgment, no one is dare to close that, to shut that. کسی کو جرت نہیں ہے، انہوں نے سونے سے لکھ کے لگوا دیا ہے خوخۃ ابی بکر، یہ وہ دریچہ ہے جو صدیق اکبر کا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر دریچہ بند کروایا، ہر دریچہ بند کروایا، اپنے دوست کا دریچہ دے دیا۔ فرمایا مجھ پر جس نے بھی نیکیاں اور احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا، کوئی ایسا شخص نہیں جس کے میں نے احسان کا بدلہ دینا ہو، لیکن میں صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آخری گزارش میری یہ ہے کہ آپ جتنے بھی احباب ہیں، کم از کم آج یا کل کسی وقت 2 نفل، اگر کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم 2 نفل جو ہے یار غار کے لیے پڑھ لیجئے گا، تاجدار صداقت کے لیے پڑھیے گا 2 نفل، اور ان کو اصحال ثواب کیجیے گا، بلندی درجات۔ ان کو اصحال ثواب کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی آخرت سنواریے گا، وہ اپنی آخرت سنواریے گا۔ 33 آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صدیق اکبر کے بارے میں نازل فرمائی، 33 آیات، ایک آیت کا آنا ہی کافی ہے، آپ نے اللہ نے 33 آیات نازل کی ہیں، احادیث میں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق۔ ہاں مجھے اعلان کرنا تھا کہ نیکسٹ فرائیڈے جمعے کے فوراً بعد ہمارا چھوٹا سا پروگرام ہوگا خلیفۃ الرسول صدیق اکبر کے حوالے سے، انشاءاللہ اس میں بھی آپ سے ملاقات اور گفتگو ہوگی۔